نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس ٹاپک میں ہم قرآن پاک کی تیسری بڑی سورت آل عمران کے شان نزول، اس طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں، اسی طرح خلاصہ سورت پر مختصر اور جامع روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورت آل عمران حدیث مبارکہ کی روشنی میں سورت بقرہ اور سورت آل عمران، ان دونوں صورتوں کو زہراوین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یہ دو صورتیں قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کے حضور میں شفاعت کریں گی، اور دوسرے الفاظ میں کہ اس کو بخشوانے کے لیے رب کے ساتھ جھگڑا کریں گی۔ سامعین کرام، اس سورت کے چوتھے رکوع میں آل عمران کا ذکر ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ آل عمران کا مطلب عمران کا خاندان یا عمران کی اولاد۔ مقام نزول کے اعتبار سے یہ سورت ساری کی ساری مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی طرح یہ سورت اپنی آیات، کلمات اور حروف کے تعداد سے یہ 20 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اس سورت کی 200 آیات بینات ہیں۔ اسی طرح یہ سورت 3480 کلمات پر مشتمل ہے، اور اسی طرح اس سورت کے کل حروف 14520 ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دنیا میں عمران نامی دو شخصیات گزری ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا ہے۔ ان عمران میں ایک عمران جن سے مراد مفسرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی عمران بن یسر کو لیتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے عمران جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران بن ماسان ہیں۔ یہاں سورت سے کون سے آل عمران موسوم ہیں تو اس دونوں میں احتمال ہو سکتا ہے، لیکن اس سورت کی آیت نمبر 33 میں جہاں آل عمران کا لفظ آیا ہے، وہاں سیاق و سباق سے راجع یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حضرت مریم علیہ السلام کے والد یعنی عمران بن ماسان مراد ہیں۔ حسن اور وہب تابعین سے بھی یہی روایت منقول ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جو کہ 60 چیدہ آدمیوں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، تو ان کی رد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورت آل عمران کی ابتدائی 83 آیات نازل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورت مبارکہ میں ان کے پیش کردہ سوالات کے جوابات دینے کے ساتھ ساتھ ان کو مباہلے کا چیلنج بھی دیا گیا۔ اس سورت مبارکہ میں ان کے پیش کردہ سوالات کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان کو مباہلے کا چیلنج بھی دیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے آنے والے ٹاپک میں اس مباہلے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نجران کے اس وفد کے درمیان میں جو واقعہ پیش آیا، تو اس پر میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ اسی طرح اس سورت کی یعنی مراد سورت آل عمران کی سورت البقرہ کے ساتھ بھی کئی مناسبتیں ہیں۔ سورت بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی غیر معمولی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس سورت میں یعنی کہ سورت آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح
سورت بقرہ کے آخر میں کافروں کے خلاف مدد کی دعا تھی، فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کے آخر میں آتا ہے۔ اور اس سورت آل عمران میں کفار کے ساتھ قتال کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں کے فضائل ایک ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پھر وہ حدیث مبارک آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ زہراوین زہراوین کے نام سے ان دو صورتوں کو پکارا ہے، یعنی بقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو۔ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز بادل کے ٹکڑوں یا صف بستہ پرندوں کے گروہوں کی شکل میں اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہوگی۔ اس طرح میرے محترم سامعین کرام، آئیے ہم سورت آل عمران کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ جس طرح سورت بقرہ میں یہود کے جرائم گنوا کر فرد جرم عائد کی گئی تھی، اسی طرح اس سورت مبارکہ میں نصارہ پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور بار بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اور اس کے بعد نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دو کہ اب وہ دنیا میں آ چکے اور وہ اختتام نبوت ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورت آل عمران میں 4 مضامین خاص طور پر بیان ہوئے ہیں، جس میں نمبر 1 اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان سے مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ اور مباہلہ کیا جائے۔ اسی طرح اہل کتاب میں موجود خیر کو دریافت کر کے اسلام کے حق میں استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب میں موجود شر سے آگاہی حاصل کر کے اس سے بچا جائے۔ اور میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے، تقوی کی بنیاد پر امت کی اثر نو تنظیم کی جائے۔ میرے محترم سامعین کرام، اس صورت مبارکہ میں کعبہ کی فضیلت، حج کی فرضیت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم، اس طرح سود کی ممانعت کہ سود حرام ہے، ایک بڑا ہی ملعون فعل ہے۔ اسی طرح اسلام میں بخل کرنے کی وعید اور اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح کافروں سے مرعوب نہ ہونے، جہاد میں ثابت قدم رہنے اور جنگ احد میں شکست کے اسباب اور اس کی حکمتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شہید ہونے والے مسلمانوں کے عزیز و اقارب کی تسلی کے لیے یہ سورت مبارکہ یعنی سورت آل عمران نازل کی گئی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر سا خلاصہ، اس طرح اس کا شان نزول اور پھر اس طرح سورت کے اسباب اور جو احکامات میں نے بیان کیے، رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو، اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو اس پر دل سے اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔